باوجود اس کے کہ جب کوئی اطلاع بھی دے کہ یہ طرز عمل دینی طرز عمل نہیں ہے تو ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اے ایمان والو آگے نہ بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے پہلے کی جو صورتیں ہیں اس میں جہاد کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اب اس صورت میں یہی اصلاح کے بارے میں اور اصلاح نفس کے احکام۔ اب اس کی جو شان نزول بیان فرمائی ہوئی ہے وہ قبیلہ بنو تمیم کے بارے میں، اس قبیلے کا سربراہ یا حاکم کس کو بنایا ہے۔ تو یہ معاملہ زیر غور تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس معاملے میں ایک نزاع ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہمی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نام تجویز کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تجویز تھی کہ دوسرا زیادہ بہتر، اور اسی بات میں اسی تکرار میں ان کی کچھ آوازیں بھی اونچی ہوئی۔ اب یہ جو زیادہ تفصیل تو اب اس کی نہیں میں کرتا، اب اس میں یہ ہے کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی اشارہ یا ان سے کوئی بات طلب نہیں کی تھی کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے پہلے اپنی رائے دینی شروع کر۔ اب یہ جو ہے نا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ، اب اس میں کہ یہ قدم آگے بڑھانا ہے، محض یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوں یا جو بھی کوئی بڑا ہے وہ چل رہا تو اس سے آگے قدم کرنا کو گناہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی بات سے پہلے یا اس کی اجازت سے پہلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ معاملہ ایسا ہے کہ ان سے معاملہ کرتے وقت اگلی آیات میں یہ ہے کہ آواز بھی اونچی ہو جائے تو وہ بھی گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے جس سے اعمال ضائع ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایمانیات کا تعلق ہے نا، ان پہ ایمان تو یعنی ایمان لانا اور ان کے آداب کا خیال رکھنا دین کا حصہ ہے، اس لیے ان کے لیے تو زیادہ ضروری تھا کہ وہ اپنی آوازوں کو بھی پست رکھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اپنی تجویز نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہل کرنے کا موقع دیتے کہ وہ اس بات میں بے شمار موقعوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا کہ صحابہ سے رائے پہلے طلب کی اپنی بات میں، بعض اوقات یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پہلے کہی، پھر اس پہ کسی کی کوئی رائے تجویز کسی نے کہی تو اسے سن بھی لیا۔ تو یہ اشارہ ہے کہ آگے نہ بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ خود سے ہی ان کی مجلس میں باتیں شروع نہ کر دیا کرو یا خود سے ہی تجاویز دینی شروع نہ کر دیا کرو، جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ یعنی صحابہ سے کوئی رائے طلب نہ کریں۔ اور اس یعنی بات کو کہ اسی گفتگو آوازیں بلند ہو گئی تو اگلی آیات میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، کہ ایمان والو اپنی آواز
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوق صوت النبی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور آپس میں اس طرح گفتگو نہ کیا کرو، یعنی اونچی آواز میں جیسے بے تکلفی سے ہم ایک دوسرے سے باتیں کر لیتے ہیں، یا بعض اوقات کوئی ایک ہی بات پسند نہ آئے تو ہم اپنی آواز کو اونچا کر لیتے ہیں، اپنے والیوم کو اونچا کر کے دوسرے کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ باہمی طور پہ تو ٹھیک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کریں گے تو پھر اس کا جو ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، جیسے ضبط کر لیے جائے. وہ چیز ہوتی ہے کہ کسی کو جاگیر دی ہے تو وہ جاگیر ضبط کر لی جائے، باغ سرکار ضبط کر لی جائے. تو اسی طرح تحبط اعمالکم کے اعمال یہاں تو ضائع ہو کہ اعمال بھی حبط ہو جائے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو کہ ہمارے اعمال ضائع ہو گئے. اب یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کن دو صحابہ کی آواز اونچی ہوئی تھی. وہ ہمارے سب سے اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق جو افضل ترین اشخاص ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی آوازیں اونچی ہیں، اور اس پہ یہ آیت نازل. اسی سے باقی انسان جو ہے وہ اپنا اندازہ کر لے. اب اس میں مفسرین نے یہ کہ یہ آخر اعمال ضائع کرنے کی بات کیوں کی، تو انہوں نے کہا کہ بعض اوقات مجلس میں جب اس طرح آوازیں اونچی ہوں اور صاحب مجلس بیٹھا ہو تو اس کو اذیت کا احتمال. بعض اوقات جیسے وہ ایک یعنی پلیئر موڈ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مجلس چل رہی تو ہو سکتا ہے کہ صاحب مجلس کو بھی آوازیں اونچی ہونے سے کوئی اذیت نہ ہو. لیکن بعض موقعوں پہ ایسا ہے کہ جب کوئی سیریس میٹر زیر غور ہو تو اس طرح کی آوازوں سے اذیت کا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مستقل یہ بات کرنی، اس احتمال کو کہ یہ پتہ ہی نہ چلے کہ کس وقت آواز نیچی رکھنی تھی، کس وقت اونچی کرنے کی اجازت تھی. یہ غلطی ہو سکتی ہے، اور اس غلطی کا چونکہ نتیجہ تحبط اعمالکم ہے، تو اس لیے مستقل یہ بات کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں اپنی آوازوں کو پست رکھو، اونچی نہ کرو، اور اس طرح نہ بولو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے. انہوں نے مفسرین نے یہ کہا کہ یہ اذیت کا باعث ہے کہ بعض اوقات اس طرح کی گفتگو صاحب مجلس کے لیے اذیت ہوتی ہے، اور اذیت جو نبی کو یا اللہ کو وہ واقعتاً ایسی ہے کہ جو اعمال کو ضائع کر دے، اس سے ایمان جانے کا خطرہ. سورہ احزاب میں ہے کہ والذین یؤمنون باللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب مہین، کہ جو اللہ اور رسول کو اذیتیں دیتے ہیں ان کے لیے دنیا میں لعنتیں ہیں اور آخرت میں عذاب مہین ہے. اس لیے اذیت جو ہے اصل میں وہ وجہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا باعث بنے، جس سے اعمال ضائع ہو جائے. اب یہ کہ اسی کی بنیاد پہ کچھ بزرگوں نے یہ جو اپنے مرشد کے ساتھ، اپنے بڑے مشائخ اور علماء کے ساتھ جن کے ساتھ بھی ادب کا معاملہ ہے درجہ بدرجہ، اس ادب کو خیال کرنا چاہیے، اور اس بات کا یعنی ذہن میں رہنا چاہیے کہ کوئی بات ایسی نہ ہو جس سے انہیں اذیت ہو. گو
کسی بھی کی نیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی نہیں کہ جس سے وہ اعمال ضائع ہوں، لیکن بہرحال یہ سنت جاریہ ہے کہ جو بڑا ہے جب اس کا ادب نہیں کیا جائے گا تو اللہ کی رحمت یقیناً رک جائے گی، جو اس سے نفع متعلق ہے وہ رک جائے گی۔ پھر اسی طرح چونکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بعد نماز کا، کہ جب وہاں روضہ رسول پہ حاضر ہوں تو وہاں بھی ان باتوں کا خیال رکھیں کہ آپ کی آوازیں اونچی نہ ہو جائیں، آپ کا طرز عمل ایسا نہ ہو جائے کہ جس سے آپ کے یہی تعمت اعمال والے معاملات ہو جائے، تو اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے لوگ وہاں بعض جگہوں پہ جہاں رش ہوتا ہے، خاص طور پہ مسجد نبوی کا وہ حصہ جو منبر رسول اور روضہ رسول کے درمیان ہے، وہاں جانے کے چکر میں کہ وہاں بہت نیکیاں ملتی ہے، بہت ثواب ہے اور جنت کا ٹکڑا ہے، تو وہاں بہت سی بے ادبیاں ہم کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ یہاں تو یہ ہے کہ وہ نیکیوں کے حصول کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ پچھلے اعمال بھی ضائع کروائے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اب اس میں وہی بات چل رہی ہے کہ ان الذین یغضون، کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے اللہ کے رسول کے سامنے، تو وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی جو ایک کسوٹی ہے اس پہ جانچ لیا، پرکھ لیا، یعنی وہ تقویٰ میں اپنا کمال جو انہوں نے حاصل کرنا تھا وہ کر چکے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنی سند اور اپنی مہر لگا دی کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے معیار پہ پرکھ لیا اور وہ اللہ کے معیار پہ پورے اترے، اور انہی کے لیے مغفرت و اجر عظیم ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو کسی نے مزدہ بھی سنا دیا کہ آپ لوگ چونکہ اب اس کے بعد صحابہ کا ترجمہ، یعنی کہ یہ جب آیات اتری تو جن بیچارے صحابہ کا ترجمہ ہوتا ہے نا کہ قدرتی والیوم اونچا ہوتا ہے، اب وہ اتنا زور لگا کے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں۔ ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد تو میں سوائے سرگوشی کی کوئی بات نہیں کری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل ہو گیا کہ اتنی آہستہ بولتے تھے کہ بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا۔ ان کی مجلس میں یہ مطلب طرز عمل ہو گیا۔ یعنی اب اس بات سے یہ اندازہ لگائیں کہ ان کا طرز عمل جب اللہ کے احکامات نازل ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا، کہ اپنے آپ کو فوراً بدلنے کی کوشش کرتے کہ یہ طرز عمل پسند نہیں ہے بس چھوڑ دی، بس یہی دین ہے۔ کہ جب دین کی بات پہنچ گئی کہ یہ طرز عمل ٹھیک ہے اس کو اختیار کر لیا، یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اب ان کا یعنی طرز عمل ان آیات کے نازل ہونے کے بعد ایسا ہو گیا کہ وہ بیچارے جن کی آواز قدرتی طور پہ بلند تھی وہ بہت زور لگا کے اس کو پست کرتے تھے کہ کہیں ہم اس زمرے میں نہ آ جائیں۔ اب یہی کھٹک جو ہے اصل میں تقویٰ کیا ہے، یہ کھٹک دل میں پیدا ہو جائے کہ میرے کسی طرز عمل سے اللہ یا اللہ کا رسول ناراض نہ ہو۔ بس یہی طرز عمل اصل میں پکانے کی ضرورت ہے، اور یہی ہے کہ جب بات کہ یہ غلط ہے تو پھر زور لگا کے اس کو چھوڑنا ہے، پھر اس کی توجیحات نہیں کرنی، پھر اس کی یہ نہیں کرنی کہ اللہ بھی جب غلط ہے یہ اللہ لاکھ غلط ہو آپ سے تو آپ کا سوال ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ پھر دوسرا یہی انہی
یہ جو بنو تمیم کی بات ہو رہی ہے، جب یہ آئے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ان کا طرز عمل تھا عام لوگوں کے ساتھ کہ گھر کے باہر کھڑے ہو کے اونچی اونچی آوازیں دینی شروع کر دی کہ یا محمد باہر نکلیے، ہماری طرف آئیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پکارتے ہیں تجھ کو دیوار کے پیچھے سے، وہ اکثر عقل نہیں رکھتے، یعنی بجائے اس کے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے، یعنی باہر انتظار کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِ، یہاں تک کہ آپ ان کی باہر نکل آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر تھا۔ اس طرز عمل کے مقابلے میں جو طرز عمل انہوں نے اختیار کیا کہ آوازیں دینی شروع کر دی اونچی اونچی کے باہر نکلیے، باہر آئیے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ غفور رحیم ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا طرز عمل غلط تھا، لیکن چونکہ انہوں نے نادانی میں کیا، ناسمجھی میں کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسی نادانیاں، ایسی کوتاہیوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اب یہاں یہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ واللہ غفور رحیم، یہ جو اپنی غفوریت اور رحیمیت کا تذکرہ کرتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ مطلب تو یہ ہے کہ انسانوں سے نادانیاں، غلطیاں، کوتاہیاں ہر وقت، ہر لمحے ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ ذکر کر کے کہتے ہیں کہ واپس آ جائیں، یہ طرز عمل چھوڑ دیں اور دوسرا طرز عمل اختیار کریں۔ یہ نہیں ہے کہ مقصد کہ کوئی اللہ سے بھی سرزد ہو سکتا ہے، لیکن صحابی رسول ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے گناہ کے بعد توبہ نہ کی ہو۔ جب بے شمار مثالیں ہیں کہ صحابی رسول سے گناہ سرزد ہوا، انہوں نے پھر خود اپنے آپ کو آ کے پیش کیا، گناہ کا اعتراف کیا اور سزائیں جاری کروائی۔ تو اس لیے وہ تمام صحابہ جب گناہ کسی سے سرزد ہو جائے اس کے بعد توبہ کر لے تو ویسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا، اس پہ فسق کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات یہ کچھ حضرات نے یہ کی کہ جب ایک صحابی رسول کی بات پہ یہ حکم ہے تو فاسق کی خبر پہ تو اور بھی زیادہ یعنی تحقیق کی ضرورت ہے۔ اب ہمارا جو معاشرتی طرز عمل ہے، یہ جو ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا بات سمجھنے کے لیے، ہمارا جو طرز عمل یہ اپنے معاشرتی معاملوں میں ہے کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے، ابو کو جنگیں تو ہوتی نہیں ہیں، گھروں میں جو لڑائی جھگڑے اس بات کی ہوتی ہیں کہ فلاں کوئی خاتون یا مرد آیا، اس نے کہا جی وہ تو تھوڑے خلاف ہے، گلا کرتا، یہ بات کی وہ بات کی، انہیں باتوں پہ اس بات کو سچ مان کے بغیر تحقیق کیے اس بندے سے اس کی کلیریفیکیشن کے بغیر ہم دل میں ایک جس کو کہتے ہیں نا گانٹھ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر 10 باتیں اسی بندے کو جو اتنا نیک تھا کہ اگلے کی باتیں سن کے آپ کو بتانے آیا، اسی کو 10 باتیں اس بندے کے خلاف بغیر کسی تحقیق کے، اور وہ پھر 10 باتیں وہ اگلے بندے کو جا کے بتاتا، پھر انشاءاللہ وہ جو جھگڑے ہوتے۔ تو اب اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں، یعنی کہ جب کوئی اس طرح کی خبر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا کہ جا چڑھ دوڑو، وہ تحقیق کی، جب بات نہیں ہوئی تو پھر واپس آ گئے، اگر تحقیق کر کے سچی نکلتی تو پھر ان کے پاس اختیار تھا کہ ان سے وہ زکوٰۃ وصول کرتے۔ تو یہ طرز عمل ہمارا اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کا یہ ہے کہ جب کوئی بات کہے پہلے تو سننی نہیں چاہیے کہ آپ نے ان سے بات سن کے اس کو وہاں کیوں نہیں روکا، مجھے کیوں، اگر میرے ہمدرد تھے تو مجھے کیوں بتانے آئے۔ تو اگر بات سن لی ہے اس سے تو پھر تحقیق کریں کہ چلیں آپ میرے ساتھ چلیں، میں اس سے پوچھتا ہوں، آپ میرے روبرو اس کو بات، یعنی خود سے یہ جو بنا لینا کہ بس یہ بات ایسے ہے، یہ یہاں تعلیم دی جا رہی ہے
کہ یہ طرز عمل بالکل غلط ہے اور بالکل غیر اسلامی، اس سے گریز کریں، اس سے بچیں گے تو ہماری زندگیاں دیکھیں، اس ایک بات پہ اگر ہم عمل کر لیں، آج ہماری معاشرتی زندگی جو ہے گھریلو زندگی ہے کتنی پرسکون، اسی بات پہ مفروضوں پہ کہ فلاں کے پاس میں گیا تھا، اس نے یہ باتیں مجھے بتائیے کہ آپ لوگ، اور یہ بات کب ہوتی کہ جب لڑائیاں جھگڑے اپنے پیک پہ چلے جاتے ہیں، پھر کو پنچایتیں اکٹھی ہوتی، پھر پتہ چلتا ہے یہ باتیں کلیئر ہوتی ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ہم یا دل میں مستقل اس کو کہتے ہیں نا کہ بغض بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اس بندے کے خلاف کہ اچھا میرے خلاف یہ باتیں کرتا ہے، حالانکہ دل کو تو صاف رکھنا چاہیے، اور صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آیا ہے بتا دیں، یا تو اسے روک دیں یا پھر اسے کہہ چلے ابھی چلتے ہیں، اس کے سامنے بات کریں جو کریں، کیونکہ تاکہ بھی کلیئر ہو جائے، یا کم از کم یہ نہیں کر سکتے کوئی ایسی شخصیت ہے تو اس سے پوچھ لے کہ بھائی یہ مجھے باتیں بتائیں گی، آپ کی باتیں ٹھیک، آپ کا یہی نقطہ ہے، پھر کوئی بات اس کی، اور اگر یہ بات کلیئر ہونی شروع ہو جائے تو 99% ہمارے جو گھریلو جھگڑے ہیں، جو آپس میں ذاتی تعلقات ہیں، دوستوں کے جھگڑے ہیں، یہ سارے ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہے نہیں جو پڑھا یا سنا یا کہا میں نے، مجھے بھی توفیق دے، آپ سب یہ دکھائیں گی تبرک کے لیے احادیث بھی پڑھ دوں گی وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اچھے اخلاق کی تعلیم کے لیے، تکمیل کے لیے محفوظ کیا گیا، یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے، یعنی اخلاق کی خود ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے اس کے لیے پھر ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یعنی 5 نصیحتیں کی کہ تم حرام چیزوں سے بچو تو سب لوگوں سے زیادہ عابد ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پکے سچے مومن ہو جاؤ، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان ہو جاؤ، اور زیادہ نہ ہنسو اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں کی ہیں، ان میں یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ہمیشہ خاموشی اختیار کرو، زیادہ ہنسنے سے بچو کیونکہ یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کا نور ختم کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ حق بیان کرو خواہ وہ کڑوا ہو، پھر عرض کیا کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو، اور تجھے تیری خامیوں کا علم لوگوں کو برا بھلا کہنے سے روکے، یعنی جب میں خود اپنے عیوب پہ نظر کروں گا، اپنی غلطیوں پہ نظر کروں گا، اپنی کوتاہیوں پہ نظر کروں گا، تو ان کی وجہ سے میں لوگوں کو برا سمجھنے یا کہنے سے باز رہوں۔ جب اپنے گناہ، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب اپنے گناہوں کا کشف ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے سارے اچھے لگتے ہیں۔
دوسرے برے اس وقت تک لگتے ہیں جب تک اپنے گناہوں کا کشف نہیں۔ بس یہی طرز عمل اٹھنے کی کہ اپنے گناہوں کا کشف حاصل کریں، اپنے پہ نظر کریں، اپنے خود احتسابی کریں تو کہ ٹھیک میں ہو سکتا ہوں، اگر ہونا کوشش کروں، دوسرے بھی ٹھیک ہوں گے، ہے جی۔ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا تو سارا معاملہ ٹھیک ہوگا۔ ہماری کوشش یہ ہوتی کہ نہیں اگلا ٹھیک ہو جائے، ہے جی۔ میں تو پہلے ہی ٹھیک ہوں، اگلا ٹھیک ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں خالصتاً غیر اسلامی ہیں کہ میں ٹھیک ہوں اور اگلے غلط ہیں، کیونکہ یہ سمجھنا اگلے پہ بدسنی ہے جس کا گناہ ہے اور جس کا یعنی کوئی ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہوتا اور بدسنی سے روکا گیا ہے، حسن ظن کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم اپنے بارے میں حسن ظن سے معاملہ کرتے ہیں کہ میں تو ٹھیک، اور اگلے کے بارے میں بدسنی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کچھ عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنی معاشرت کو سنوارنے کی توفیق دے۔ اللہ نے باتیں آج ہم نے سنی ہیں، سمجھی، اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا طرز عمل ایسا بنائے جس سے ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کو راحت، ہمارے طرز عمل سے اللہ تعالیٰ کی اذیتوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھی امن اور محبتوں کا معاملہ کرنا، ہماری معاشرتی سطح بھی اسی طرح سے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا طرز عمل ٹھیک کریں۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفت۔ اللہم طہر قلبی۔ اللہ جی اس دل کو ہر طرح کے بغض و نار حسد کی پاک کرنا۔ وصلی اللہ تعالی